قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بے پایہ حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العالمین نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ جیسے گزشتہ جمعۃ المبارک اور اس سے پیوستہ جمعۃ المبارک میں ہمارا یہ موضوع چلا آ رہا تھا کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق دو طرح کا ہے۔ تفصیلاً اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ ایک تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فکری اور اعتقادی ہے، اور دوسرا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قلبی اور ذہنی ہے۔ فکری اور اعتقادی تعلق تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین کو تسلیم کر لینا، اور من و عن جو احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، قرآن کی صورت میں ہوں، حدیث کی صورت میں ہوں، سنت کی صورت میں ہو یا سیرت کی صورت میں، ان کو اپنا لینا، ان کو تسلیم کر لینا، یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا فکری اور اعتقادی تعلق ہے۔ اور دوسرا تعلق قلبی ہے، یعنی کہ محبت کا، دل کا تعلق ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ لیکن ہمارے ہاں مادیت اس قدر غالب آ گئی کہ بدقسمتی سے ہم فقط فکری تعلق تک محدود ہو گئے، اعتقادی تعلق تک محدود ہو گئے، اور وہ جو قلبی تعلق تھا، وہ جو محبت کا تعلق تھا، ہم اس سے دور ہو گئے۔ جب ہم محبت کے تعلق سے دور ہو گئے تو نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام پر عمل کرنا اور اسلام کے قوانین کو جان لینا یہ ہمارے لیے کوئی قابل ذوق بات نہیں بچی، اور اسلام کے قوانین پر عمل کرنے کے باوجود ہمارے اندر وہ روحانیت نہیں بچی کہ نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود برائیوں سے دور نہیں ہوتے۔ فرمانا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن پاک کی آیت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ معاذ اللہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں تو غلط بات نہیں ہو سکتی، یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ نماز برے کاموں سے روک دیتی ہے، یہ طے شدہ بات ہے، اس کے اندر کوئی چوں چراں کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ہم برائیوں سے دور نہیں ہوتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہم مادیت کی طرف اس قدر چلے گئے کہ ہم نے اسلام کے ساتھ جو روحانی تعلق تھا، اسلام کے ساتھ جو قلبی تعلق تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کا رشتہ تھا، اس کو ہم نے بلا دیا۔ جب ہم نے اس رشتے سے محبت کو نکال دیا تو اب اسلام کے قوانین پر عمل کرنا اور اسلام کے اصولوں پر چلنا یہ ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بس ہم ایک بغیر نظر اس کے اوپر سے گزرتے چلے جاتے ہیں۔ اب یوں تصور کیجئے ذرا، آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے اگر کوئی حج بیت اللہ کے لیے جاتا تھا، یہ جو بڑی عمر والے لوگ ہیں، یہ جو بزرگ حضرات ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اچھی طرح اس ماحول سے واقف ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے جب کوئی حج بیت اللہ کے لیے جاتا تھا، اس وقت اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی تھی۔
اچھا لوگ بھی بہت کم کم جایا کرتے تھے، بڑے قلیل قلیل سننے میں آتا تھا کئی دنوں کے بعد، کافی عرصے کے بعد کہ فلاں شخص جو ہے اسے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ عمرے کے لیے کوئی کوئی بندہ جایا کرتا تھا، ہر بندہ نہیں جاتا تھا، کوئی کوئی نصیب کی بات۔ لیکن جب جاتا تھا اس وقت معاشرے کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ جب لوگ اسے روانہ کرنے جاتے تھے تو ایک میلے کا سما ہوتا تھا، ایک جشن کی کیفیت ہوتی تھی، اور وہ شخص جس نے جانا ہوتا تھا وہ روانہ ہونا تو دور کی بات، روانہ ہونے سے پہلے کئی کئی مہینے خوف خدا سے اس کی آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے کہ مجھ جیسا گناہگار اللہ کی بارگاہ میں جا کر حرم کے اندر کھڑا ہو کر لبیک کہے گا، میں جا کر خالق کائنات کی بارگاہ میں لبیک کہوں گا، کس الفاظ کے ساتھ کہوں گا، کس منہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہوں گا۔ ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، خوف خدا سے اس کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے۔ ایک میلے کی کیفیت میں ہم اس کو روانہ کرتے، اور جب وہ واپس آ جاتا کئی کئی ہفتے اس کے گھر میں لوگ شام کو کاروبار سے فارغ ہو کے اس کے پاس جایا کرتے تھے، اور روزانہ تذکرے ہوتے تھے، جناب آپ سفر کا بتائیے، سفر آپ کا کیسے گزرا، آپ نے بارگاہ رسالت میں حاضری کیسے پیش کی، مدینہ کی گلیوں کا تذکرہ تو فرمائیے ذرا، گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر درود و سلام پڑھنے کے مناظر تو بتائیے ہمیں، حرم شریف میں خانہ کعبہ کو سامنے نظروں کے رکھ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اطاعت کے لیے اللہ اکبر کہنے کا مزہ تو بتائیے، طواف کعبہ کا بتائیے تو صحیح کتنا مزہ آیا ہوگا، آپ نے مطاف کے اندر چکر لگائے ہوں گے، کس کیفیت سے گزرے ہوں گے آپ نے صفا مروہ کی سعی کی ہوگی، کتنا مزہ آیا ہوگا۔ لوگ ان سے پوچھتے تھے، کئی کئی ہفتے بلا مبالغہ وہ باتیں کرتے تھے اور لوگ باتیں سنتے تھے۔ لیکن آج دیکھیں ہر 3 میں سے 2 بندے حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں، نہ جانے کی خبر ہوتی ہے نہ آنے کی خبر ہوتی ہے۔ آنے اور جانے کے بعد صرف ایک پارٹی ہوتی ہے، پارٹی کے اندر بھی لوگ رسم کی طرح شریک ہوتے ہیں جیسے ہمارے شادی میں ہوتے ہیں، ٹائم پر پہنچے، کھانا کھایا، کھانے کے بعد واپس آ گئے۔ اور بسا اوقات بہت سارے لوگوں کا تو پتہ ہمیں اس کے بعد چلتا ہے جب وہ ایک پانی کی بوتل 4 کھجوریں لے کر آتے، اچھا آپ حج بیت اللہ کے لیے گئے تھے یا عمرے کے لیے گئے تھے۔ یعنی کہ آپ یہ تصور کریں کہ یہاں خال خال کوئی بندہ جاتا تھا، اور اس کے بعد یہ کیفیت ہوتی تھی۔ اب اس قدر تعداد میں لوگ جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کیفیت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم مادیت کی طرف چلے گئے نا، روحانیت تو غائب ہو گئی ہمارے اندر سے، بلکہ جو مادی رشتے تھے ان مادی رشتوں میں سے بھی روحانیت غائب ہو گئی۔ ہمارے یہاں ماضی کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ جب لوگ چھوٹے شہروں سے ہجرت کر کے بڑے شہروں میں جاتے تھے، وہاں پہ ان کے کاروبار سیٹ ہو گئے، وہاں پہ ان کی رہائشیں بن گئی، اولاد ہو گئی، بچے بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے، تو والدین جو ہے ان کو اپنے ددیالی اور ننیالی رشتوں سے ملایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ تمہاری خالہ ہے، یہ تمہارے ماموں ہے، یہ تمہارے نانا ہے، یہ تمہارے دادا ہے، یہ تمہارے چچا ہے، یہ چچا کے بھائی، چچا کے فلانے رشتہ دار ہے، یعنی کہ قرب و جوار کے سب رشتہ داروں سے ملاقات ہوتی تھی، ہمسایوں کے متعلق بتایا جاتا تھا، بچپن کے دوستوں کے متعلق بتایا جاتا تھا۔ اور اب ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہم اپنے چچا سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اب ہماری یہ کیفیت ہے ہم اپنے ماموں سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور کچھ سوشل میڈیا میں جان بوجھ کر ہمارے اندر یہ زہر پیدا کیا گیا ایک پلاننگ کے ساتھ، کیونکہ یورپ اور ان لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ خاندانی نظام کے ٹوٹنے سے نقصان کتنے ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں خاندانی نظام تو نہیں تھا نا، ہمارے یہاں خاندانی نظام تھا، اور ہمارا خاندانی نظام مضبوط ہونے کی وجہ سے ہم آپس میں ایک رشتے کے اندر بدھے ہوئے تھے۔ جب ان لوگوں نے محسوس کیا کہ خاندانی نظام کے ٹوٹنے سے خاندان ہی ٹوٹ جاتا ہے، سسٹم ختم ہو جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ ان مشرق کے لوگوں کے اندر سے خاندانی نظام کو ختم کیا جائے۔ اب ہم ان کی نقل کے اندر ہم جدید بننے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ آپ یقین مانیے وہ لوگ خود اپنی جدت سے مجبور ہو گئے، وہ لوگ اپنی جدت سے پریشان ہیں، اور ہم جدید بننے کے لیے ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں مادیت اس قدر غالب آ گئی ہے، سوشل میڈیا پر تحریکیں چلا کر پھپھو کے خلاف، چچا کے خلاف، ماموں کے خلاف اس قدر پوسٹیں ہوتی ہے کہ ہم، اور پھر ہمارے یہاں گھروں کے اندر بیٹھ کر ان کے بارے میں تذکرے نیگیٹو انداز میں اس قدر ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں سب سے بدتر رشتہ پھپھو کا ہوتا ہے، حالانکہ یہ وہ ہستی ہوتی ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں نا تو یہ اپنی جوانی کی ساری عمر ہمیں کھلانے میں گزار دیتی ہے۔ پھپھو وہ عزیز ہستی ہوتی ہے لیکن ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ چاچو وہ عزیز رشتہ ہوتا ہے
جو ہم بچپن میں ہمیں اپنے کندھوں پر اٹھا اٹھا کر بازار کے چکر لگوا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے چچا سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے ماموں اور ہمارے ننیالی رشتے اس قدر عزیز ہوتے ہیں کہ جب ہماری والدہ ہمارے بچپن میں اپنے علاقوں میں جایا کرتی تھی، وہاں پر جشن کی کیفیت ہوا کرتی تھی، لیکن ہم اپنے ماموں سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم فون پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں۔ ایک پلاننگ کے تحت ایک مادی رشتوں سے بھی ہمیں دور کر دیا گیا۔ حالانکہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی تعلق قائم کر لیں تو قلبی تعلق قائم کرنے کے تقاضے یہ ہے کہ آپ یہ رشتے نبھانا جان جائیں گے۔ حضور کے ساتھ قلبی تعلق کے تقاضے یہ ہیں، محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مستغرق ہو کر صرف آقا علیہ السلام سے روحانی تعلق نہیں بلکہ دنیا کے مادی رشتے نبھانا بھی جان جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب جنگ حوازن ہوئی تو اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کو خبر تھی کہ یہاں پر قبیلہ بنو سعد کے ساتھ بھی جنگ ہوگی، اور وہ قبیلہ ابھی اسلام نہیں لایا تھا۔ تو جنگ ہونے کے بعد مسلمان جیت گئے اور بہت سارے قیدی بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی وہیں پر پڑاؤ ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام نے کئی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور چلیے مکہ میں واپس، آپ نے فرمایا کہ ابھی رک جاؤ۔ بھی صحابہ کرام بڑے حیران تھے کہ حضور کے رکنے کی وجہ کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیوں رکے ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قیام فرما تھے۔ ایک بوڑھا آدمی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ حضور آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ اس نے کہا میرا تعلق بنو سعد کے ساتھ ہے اور میں حلیمہ سعدیہ کا دیور ہوں۔ میں کیا ہوں؟ حلیمہ سعدیہ کا دیور ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ تو میرے دودھ کے رشتے کے حوالے سے چچا لگتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بٹھایا، اس کی تعظیم و تکریم کی۔ اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے بنو سعد کے لوگ گرفتار ہو کر آپ کے پاس آئے؟ آپ نے فرمایا مجھے خبر ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے اندر آپ کی ہمشیرہ حضرت شیمہ بھی موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیدیوں کو بلا لیا، تو جب وہ خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، بوڑھی خاتون 60 سال سے زیادہ عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچان لیا، فوراً کھڑے ہو گئے۔ اس بوڑھی خاتون نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے محمد مجھے جانتے ہیں، میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً آگے بڑھے، آپ نے ان سے ملاقات کی اور ان کو بٹھایا، اور وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کو یاد کیجئے جب آپ ابھی چلا نہیں کرتے تھے، اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ ابھی چلتے نہیں تھے۔ میں آپ کو نہلاتی تھی، دھلاتی تھی، آپ کے بالوں میں کنگھی کرتی تھی، میں آپ کو کندھے پر بٹھا کر اپنے پورے قبیلے کا چکر لگایا کرتی تھی، میرے قبیلے کی بچیاں اپنے چھوٹے بھائیوں کو لے کر آیا کرتی تھی اور وہ فلاں کہتی تھی میرا بھائی خوبصورت ہے، میرا بھائی خوبصورت ہے، اور میں ان کے سامنے آپ کا وضحا جیسا چہرہ پیش کرتی تھی، اور میں ان سے کہتی تھی کہ اگر کسی کا بھائی محمد جیسا ہے تو لا کر سامنے دکھائے۔ میرے بھائی جیسا ہے کسی کے پاس بھائی؟ میرا بھائی تو رات کو پنگوڑے میں سوتے ہوئے اگر انگلی سے اشارے کر دے تو چاند میرے بھائی کے اشارے سے ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائی کا یہ چہرہ جس کو والضحا کے ساتھ اللہ قرآن میں قسمیں اٹھاتا ہے، پتہ نہیں کتنی مرتبہ میں نے اس چہرے کو چوما ہوگا۔ یا رسول اللہ واللیل کی زلفیں جس کی قرآن میں خدا نے قسمیں کھائی ہیں، ان زلفوں کو کتنی مرتبہ میں نے سنوارا ہوگا۔ آپ کی یہ چشمان مبارک جسے ما زاغ البصر وما طغی کے الفاظ کے ساتھ قرآن میں یاد کیا، میں نے کتنی مرتبہ ان کے اندر سرما ڈالا ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہ قدمان مبارک جو آج اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قیام کرتے ہوئے پوری پوری رات کھڑے ہوتے ہیں اور ان پر سوجن آ جاتی ہے، اللہ آپ کو فرماتا ہے کہ حبیب کا اپنا خیال کیجئے، ان قدموں کو میں چما کرتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بہن تو مجھے حکم کر، میں کیا کر سکتا ہوں؟ عرض کی حضور میرے قبیلے کے بہت سارے لوگ گرفتار ہو کر آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں اور میں بڑی امید کے ساتھ آئی ہوں۔ حضور آپ یقین مانیے میں بڑے مان کے ساتھ آپ کے ساتھ آئی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بہن اگر چل کر بھائی کے دروازے پر آئی ہے نا تو میں اسے مایوس نہیں کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قبیلہ بنو سعد کے جتنے بھی افراد جنگی قیدیوں میں موجود ہیں ان کو لے آیا جائے۔
وہ سارے کے سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کا سامان بھی واپس کیا، اپنی طرف سے کپڑے بھی ان کو عطا کیے، کچھ جانور گلے کے اور کچھ جانور سامان کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ روانہ کیے اور فرمایا اس لیے کہ تم میری بہن کے رشتہ دار ہو۔ آپ اندازہ فرمایا کہ اگر بہن کے رشتہ داروں کے ساتھ یہ سلوک اگر کیا جا سکتا ہے تو اپنی بہن کی تعظیم کتنی ہوگی بارگاہ رسالت کے اندر۔ آپ کی جب بہن گھر میں آیا کرے نا، ہمارے ہاں یہ خاندانی نظام ہو گیا ہے کہ بہن گھر میں آتی ہے تو ہمارے ہاں تصور ہوتا ہے کہ اب لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ ہماری بیوی بہن کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے کے لیے تیار، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بس اوقات گھروں میں ہو جاتا ہے، ان کے لیے اچھا رویہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور ہمارے ذہنوں کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ یار اب آ گئی ہے تو اس کو کچھ دے کے روانہ کرنا پڑے گا، حق جتائے گی مجھ پر۔ ارے نہیں، آپ یاد کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں سے کیسا سلوک اختیار کیا، میرے حضور کا کیا سلوک تھا بہنوں کے ساتھ۔ آپ کی بہن گھر آئے اور آپ خوشی سے کھڑے ہو کر اسے سینے سے لگائیں، صرف یہ سوچ کر کہ میرے آقا نے اپنی بہن کو ایسے سینے سے لگایا تھا۔ آپ یقین مانیے آپ کی بہن بھی آپ کے ساتھ راضی ہو جائے گی، آپ کا رب بھی آپ کے ساتھ راضی ہو جائے گا، دونوں راضی ہو جائیں گے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور گھر میں تشریف فرما تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، ایک بوڑھی خاتون لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی، اور جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً کھڑے ہو گئے، حضور نے ان کو اپنے بستر پر بٹھایا اور اس قدر اس کے ساتھ باتوں میں مستغرق ہوئے کہ گویا کہ ہمیں محسوس ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بھول گئے، ہم گھر میں ہے ہی نہیں، ہمارا وجود ہی نہیں تھا گھر میں۔ فرماتے کہ حضور کافی دیر ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے، اور بڑی دیر کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روانہ کیا تو گھر سے کچھ تحائف اٹھا کر ان کو دیے اور ان کو روانہ کیا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون تھی، اس قدر تعظیم؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ختیجۃ الکبریٰ کی سہیلی تھی، یہ ختیجۃ الکبریٰ کی سہیلی تھی، اور جب ختیجہ کے پاس آتی تھی وہ ان کی بڑی تعظیم کرتی تھی، تو میری زوجہ کی سہیلی تھی تو اس لیے میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ اور حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ حضور کی عادت تھی کہ سالانہ جب بھی قربانی کرتے تھے اچھا گوشت نکال کر کہتے تھے کہ فلاں کے گھر میں دے کے آؤ کیونکہ وہ ختیجہ کی سہیلی ہے۔ صحابہ کرام حضور کے پاس تشریف فرما تھے، ایک بوڑھی عورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا تو فوراً حضور آگے بڑھے، آپ نے اپنے کندھوں سے چادر اتاری، زمین پر بچھائی، اس کو بٹھایا، اس سے باتیں کرتے رہے۔ جب اس کے جانے کا ٹائم ہوا اس کے پاس ایک سامان کی گٹھڑی تھی، آقا علیہ السلام نے وہ گٹھڑی اٹھا کے اپنے سر پہ رکھی اور اس بوڑھی کا ہاتھ پکڑا، اس کو لے کر روانہ ہو گئے، دور تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے گئے، اور جا کر اس کو چھوڑ کر جب حضور واپس آئے تو ہم نے پوچھا حضور یہ کون تھی بوڑھی جس کو اتنی تعظیم دی آپ نے، جس کا اتنا اکرام کیا آپ نے، کون تھی یہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ تھی۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ تاجدار کائنات جن کی بارگاہ میں غلاموں کی یہ کیفیت ہے کہ حضور کے غلام ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ حضور سامان ہمیں دیجیے، آپ نے نہیں فرمایا کہ سامان میں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ میری ماں حلیمہ سعدیہ کا سامان ہے یہ۔ اگر دودھ پلانے والی خاتون کی اس قدر تعظیم بارگاہ رسالت میں ہو سکتی ہے تو آپ اندازہ فرمایا کہ حضور کی حقیقی ماں کی تعظیم کتنی ہوگی سرکار کی بارگاہ میں۔ اور ہم اپنی ماں سے بدتمیزی کرنے سے نہیں چکتے، نیند سے جگا دیا تو ہم بدتمیزی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، نیند سے جگا دیا مجھے، گھر کا سودا لانے کے لیے کہہ دیا تو میں سارا دن کا تھکا ہوا ہے، آپ کو سودے کے لیے میں بھی لاتا ہوں۔ اب اندازہ فرمایا کہ بارگاہ رسالت میں ماں کی کس قدر تعظیم تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے تقاضوں میں یہ بات داخل ہے، اگر حضور کے ساتھ آپ کا قلبی تعلق قائم ہو جائے تو باقی رشتے تو اپنے مقام پر، مادی رشتوں میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو سکھاتے ہیں کہ ان کی تعظیم کس انداز میں کی جاتی ہے، مادی رشتوں میں ان کے ساتھ تعلق کس قدر نبھایا جاتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی سکھاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کا جائزہ لیں۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ قلبی محبت کے مزید جو تقاضے ہیں انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک میں بھی اس پر گفتگو کریں گے، لیکن کم سے کم جس قدر ہم نے سماعت کی اس میں تہ دل سے ارادہ کر لیں کہ ہم آج کے بعد اپنے عزیزوں کے ساتھ حضور کی سنت کے مطابق اسی طرح پیش آئیں گے، ہم ان کے ساتھ تعلق ایسے نبھائیں گے تاکہ اس کے بدلے میں اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے رشتے بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔